پی ٹی آئی کے جو پالیسی میکرز ہیں یا جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے گورنمنٹ بنانے میں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان کو میں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ کیونکہ جتنے بھی جو الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہیں اسمبلی میں وہ نئے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو اسمبلی بزنس اور باقی کیبنٹ بزنس کا کافی حد تک معلوم ہے، باقی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو اس حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. کیبنٹ ایک پالیسی بنائے کہ ایپٹیچیوڈ بیس پہ، اسیسمنٹ بیس پہ اور جو پروگریس ہے کارکردگی کی بیس پہ، اگر کوئی سیکٹری اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو پراپر اپریسیشن بھی ملنی چاہیے، نہ کہ اس بیچارے کو جو ہے نا پوسٹنگ کر کے کہیں اور بھیجا جائے. لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. پروگرام روبرو میں آپ کا میزبان شبیر میر. ناظرین، میرے آج کے مہمان ہیں ساجد میر، سابق چیئرمین سی ایم ٹاسک فورس. ساجد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر بھی ہے اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو بیوروکریسی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اب تک کی پرفارمنس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا میں مشکور ہوں. ایک مرتبہ پھر مجھے اپرچونٹی ملی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے حوالے سے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو پبلک بھی بیسیکلی اس کو مکس کر رہی ہوتی ہے. ایک ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ اور دوسری ہے بیوروکریسی جس کو ہم کہتے ہیں. گلگت بلتستان گورنمنٹ کی جو تعریف اگر ہم کریں تو چیف منسٹر پلس جو کیبنٹ ہے وہ گلگت بلتستان گورنمنٹ ہے، اور جو بیوروکریسی ہے وہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن ٹول ہے. انہوں نے حکومت گلگت بلتستان کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ بنی ہے اور گورنمنٹ جو گورننگ آرڈر ہے 2018 اور 2019 کی جو چیزیں ہیں اور رولز آف بزنس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے، جبکہ بیوروکریسی جو ان کا اسٹاک کوڈ ہے سروسز کے حوالے سے اس پہ امپلیمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ پالیسیز بنانا، جس کے لیے ایک فورم ہے کیبنٹ کا، اور کیبنٹ میں پالیسیز بنتی ہے اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا بھی کیبنٹ کا ہی ڈومین ہے. اور بیوروکریسی کا جو کام ہے وہ کیبنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کو پراپر امپلیمنٹ کروانا. تو جہاں تک 8-10 مہینے ابھی تک گورنمنٹ کے جو گزرے ہیں، ایک تو بہت سارا جو گورنمنٹ کا جو ٹائم جو گزرا ہے، پرٹیکولرلی جو چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارا، وہ پیکیج کے حوالے سے ان کا زیادہ تر اسپینڈ ہو گیا ہے. اور کیبنٹ اس طرح اوورآل دیکھیں تو فنکشنل نہیں ہے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے اور پالیسیز بنانے کے حوالے سے. شاید اس کی ایک بڑی وجہ، جس طرح میں نے بتایا، کہ جو 370 ارب کا جو پیکیج ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ ایفرٹس چیف منسٹر کی ڈاؤن کنٹری میں اسلام آباد اور باقی جگہوں میں رہی ہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ جو ہماری کیبنٹ ہے، جس کو ہم گلگت بلتستان گورنمنٹ کہتے ہیں، اس کو زیادہ فنکشنل ہونا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں آن بورڈ ہونا چاہیے. کیونکہ جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ایجنڈے کے مطابق جتنے بھی متعلقہ سیکرٹری صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ کنفلکٹ آنا ہو تو وہاں پہ کیبنٹ کے ایجنڈے میں ہی اندر یہ وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو ونس کیبنٹ جو چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پاس پریکٹس یہی رہی ہے کہ اس پہ 95% 98% ان ٹرو اسپرٹ جو ہے نا اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیبنٹ پالیسیز کتنی بناتی ہیں، کتنے ایجنڈوں کو ٹیک اپ کرتی ہے، کتنے ایشوز کو کیبنٹ میں آتے ہیں اور کتنے ایشوز کلوز کیبنٹ جو ایک چیف منسٹر کی ہوتی ہے اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. تو بائی لارج میں یہی کہوں گا کہ اگر زیادہ چیزیں کیبنٹ میں ڈسکس ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ بیوروکریسی بھی ساتھ ہوتی ہے، تو وہاں سے زیادہ وہ جو چیزیں ہوں گی وہ فروٹفل ہوں گی. اور کیونکہ بیسک جو حکومت کا مقصد ہے یا بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا، عوام کی ایشوز کو ان کے ڈور سٹیپس پہ حل کرنا ہے. صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ تو منسٹرز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کیا آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کا جو کیبنٹ یا گلگت بلتستان گورنمنٹ پلس جو بیوروکریسی ہے، ان کے درمیان کوآرڈینیشن مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟
جی اس میں ایک دو چیزیں میری الیکشن سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے جو پالیسی میکرز ہیں یا جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے گورنمنٹ بنانے میں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان کو میں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ کیونکہ جتنے بھی جو الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہیں اسمبلی میں وہ نئے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو اسمبلی بزنس اور باقی کیبنٹ بزنس کا کافی حد تک معلوم ہے، باقی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو اس حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. دوسرا، ہم ریموٹ ایریا میں ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی اکیڈمی یا ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہم ٹریننگ لے سکیں اور کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے تب بھی یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو پبلک سروس کمیشن کی جو اکیڈمی یا این ڈی یو کو اس میں لوپ میں لیا جائے، اور یہ جو گلگت بلتستان کا جو آرڈر ہے یا رولز آف بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کو پراپرلی کوئی مہینہ 2 مہینے کی ٹریننگ کروایا جائے. اور ان کے اپنے جو ٹی او آرز ہیں، جیسے منسٹرز صاحبان ہیں یا ایڈوائزر صاحبان ہیں، ان کے اپنے ٹی او آرز ان کو بتائے جائیں کہ یہ آپ کے پاورز ہیں، یہ آپ کے انڈر ڈومین میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں پھر بہتری آتی جو ابھی تک پراپرلی نہیں ہو سکا ہے. اس کی اشد ضرورت ہے، یا تو کوئی اکیڈمی ایسی یہاں پہ قائم کی جائے اور یہ چیزیں بارور کرائے جائیں. اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو منسٹر حضرات ہیں جو چیف منسٹر کو بریفنگ دیں، بے شک سیکٹری صاحبان ساتھ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں، مگر منسٹر صاحبان خود چیف منسٹر کو بریفنگ دیں اپنے محکمے کے حوالے سے. جی چاہے اردو میں دے، چاہے شنا میں دے، یا چاہے انگلش میں دے، وہ ان کی مرضی ہے. بیسک جو مقصد ہے عوام کے مسئلے حل کروانا ہے اور ان کو ایک پریکٹس پہ لانا ہے. تو پریکٹس پہ لانے کی بہت اشد ضرورت ہے. صحیح. سیکرٹریز کے تبادلوں کے حوالے سے بھی اکثر شہر کے اندر اس کے اوپر بات ہوتی ہے، کنسرن حلقوں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک سیکرٹری بعض اوقات 2 مہینے بعد ایک ری شفلنگ کی ذات میں آ کے پھر دوبارہ اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. تو سیکرٹریز آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سیکرٹری کو کتنا ٹائم ملنا چاہیے؟ مختصر ہونا چاہیے، پورا 3 سال ملنے چاہیے، 2 سال ملنے چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارا جو چیف ایگزیکٹو ہے جس لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، یا ہمارے جو چیف سیکرٹری ہیں، ان کی حد تک ایک اسیسمنٹ ان کی پراپر جو سیکٹریز ہیں یا جو ٹاپ بیوروکریسی ہے ان کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ کس بندے کا کہاں پہ ایپٹیچیوڈ اچھا ہے اور کہاں پہ وہ اس کی سکلز اچھی ہیں اور کس محکمے کو وہ زیادہ اچھا ٹیکل کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ آپ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ٹرانسفر کریں، اس کے بعد پھر ریموو کریں اور پھر آپ جو ہے نا کسی اور کو ٹرانسفر کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پراپر اسیسمنٹ کریں اور ان کو کم سے کم 2 سال کے ٹینور آپ ان کو دے دیں، تاکہ دیکھیں پہلے 6 مہینے میں 4 مہینے میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی سیکٹری کسی بھی محکمے کو سنبھالتا ہے تو اس کو محکمہ بریفنگ دیتا ہے، کیونکہ محکمہ پورے جی بی میں پھیلا ہوتا ہے، مختلف ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز وغیرہ بریفنگ دیتے ہیں. اور جب وہ تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے 6 مہینے میں تو اس کی پوسٹنگ آ جاتی ہے. جو پاس پریکٹس یہی رہی ہے، چاہے یہ والی گورنمنٹ ہے یا پچھلی گورنمنٹ ہے یا اس سے پچھلی گورنمنٹ ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں اگر اس میں تھوڑا سا ہم اگر فوج کا ماڈل لے لیں تو فوج میں نارمل جو پوسٹنگز آتی ہیں وہ 2 سال اور 3 سال کے ٹینور کے لیے آتی. اس سے پہلے بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ارلی پوسٹنگ آتی ہے. بہت اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے یا کوئی اور ایشو مسئلہ ہو جائے تو ایک پراپر ایک پالیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی کیبنٹ ایک پالیسی بنائے کہ ایپٹیچیوڈ بیس پہ، اسیسمنٹ بیس پہ اور جو پروگریس ہے کارکردگی کی بیس پہ اگر کوئی سیکٹری اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو پراپر اپریسیشن بھی ملنی چاہیے، نہ کہ اس بیچارے کو جو ہے نا پوسٹنگ کر کے کہیں اور بھیجا جائے. لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سیکٹری صاحبان میں سے کوئی یا بیوروکریسی میں سے کوئی اگر کسی کو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے اپنے محکمے کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریٹو اسکل کے حوالے سے، تو اس کو بھی فردر امپرومنٹ کے لیے کسی جگہ میں ایسی کوئی اکیڈمی یا ایسی چیز ہونی چاہیے، یا اسلام آباد اپروچ کر کے ایسی ورکشاپس ہونی چاہیے، ایسی ٹریننگز ہونی چاہیے کہ وہ بھی بہتر ہو سکے. یہ ویسے تو ان کی جو مختلف کورسز آتے ہیں جی مڈ کیریئر وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں مگر ٹرینڈس بھی چینج ہو رہے ہیں نا. دیکھیں ایشوز بھی نئے آ رہے ہیں. اب جیسے کووڈ کے حوالے سے ہم نے نہیں سوچا تھا، کووڈ آ گیا. اب کووڈ کے بالکل ایشوز مختلف ہیں، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اور پھر باقی اگر دیکھیں جہاں یہاں پہ اگر ڈیمز بن رہے ہیں یا کوئی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ بڑے لیول پہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ہونا بھی ضروری ہے میرے خیال میں، اپ ٹو ڈیٹ ہونا. کیونکہ ہم ریموٹ ایریا میں اگر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے یا اسلام آباد کے قریب ہوتے تو پھر تو ضرورت نہیں تھی، پھر تو ایزلی جو ہے نا انفارمیشن تک ایکسیس ہوتی ہے. صحیح. گلگت بلتستان گورنمنٹ میں کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں. چیف منسٹر ریفارمز یونٹ بنا ہے جس کو غالباً جو ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر ایکسپرٹ جس کو کہتے ہیں اظہار ہنزائی صاحب، وہ غالباً اس کو ہیڈ کریں گے.
آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ اچھا اقدام ہے؟ جی بہت اچھا انیشیٹو ہے. بیسیکلی گلگت بلتستان اور پورے جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس میں صرف میں تھوڑی سی بات میری اپنی بھی رائے ہے, پھر جو باقی لوگ ہیں جو اس حوالے سے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا کمبینیشن جو اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں باقی جو ڈویژنز ہیں گلگت کے علاوہ جو ڈویژنز ہے, دیامر ڈویژن ہے, بلتستان ڈویژن ہے, ان کو بھی شامل کرنا چاہیے, کیونکہ ریفارمز جب ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے اوورال پورے گلگت بلتستان کی ہوں گی. تو اس حوالے سے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا مزید لوگوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, اس کے اوپر ریفارمز یونٹ کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے یا کیبنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کو اوور سائٹ کرے اس کی چیزوں کو, اور اس کی جو پروگریس ہے اس کو بھی اس کمیٹی کے سامنے جانا چاہیے. اگر یہ ہے کہ اس سے بھی اگر آپ سٹیپ ایک اوپر جاتے ہیں تو ان کیمرہ اگر یہ ریفارمز یونٹ ہے جو ہمارے اسمبلی کے تمام ممبران ہیں چاہے اپوزیشن کے یا ٹریجری بینچز ہیں, ان کو ایک بریفنگ دے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو ٹی او آر ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ کس ٹی او آر پہ کام کر رہے ہیں اور کہاں تک یہ کام کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ریفارمز یونٹ کے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ بھی ظاہر ہے ان کے ٹی او آر کے اندر ہوگا کہ جب تک گلگت بلتستان آٹومیشن پہ نہیں جائے گا تب تک جو عام آدمی ہے اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی. عام آدمی کی زندگی آسان بنانا اس گورنمنٹ کی سب سے پہلے پریورٹی ہونی چاہیے. اور دوسرا, جو عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کے دیکھیں وہ دو چیزوں پہ ہی بات کر رہے ہیں, ایک ٹورزم پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرا یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کو جو ٹورزم سیکٹر ہے اور یوتھ امپاورمنٹ ہے اس کو ہم کہاں لے کے کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, تو یہ بہت صحیح. وقت تھوڑا سا محدود ہے, میں چاہوں گا کہ جی بھی کونسل کے الیکشن شاید ہوں گے جی اس مہینے, آپ کی کیا انفارمیشن ہے, ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ہاں جی بھی کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق, اور ساتھ ساتھ پی پی ایس کا ایشو بھی ساتھ چل رہا ہے جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل والا وہ ہے, وہ بھی ہو جائے گا. جی وہ بھی ہو جائے گا. اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ابھی تک جو نام میرے خیال میں آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں دیامر کے کافی لوگ ہیں, جس طرح شاہ ناصر صاحب ہیں, عطا اللہ صاحب ہیں, اور استور سے جو ایکس منسٹر ہمارے ایل جی این آر ڈی کے ہیں سید سبیع الحسن صاحب ہیں, وہ فیورٹ ہیں. حشمت اللہ صاحب کا بھی اس میں نام چل رہا ہے. پھر گلگت ڈویژن سے صابر حسین کا بھی نام چل رہا ہے, اور راجہ جہان زیب کا نام بھی چل رہا ہے, اور بلتستان ڈویژن سے بھی ایک دو لوگ ہیں جن کا نام چل رہا ہے. بہر صورت جو اس کا جو فائنل ہوگا وہ تو ظاہر پارٹی نے کرنا ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.